بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں چند مدت کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ هو الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ یہ آزمائے، یہ امتحان لے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہوں گی، ہر آدمی اپنے انداز سے کوشش کرے گا، تو لہذا جس کی کوشش آخرت کے لیے ہوگی، جس کی کوشش اللہ کے لیے ہوگی، جس کی کوشش کے اندر احسان ہوگا تو اس کی کوشش کامیاب ہوگی، اس کی کوشش قابل قبول ہوگی اور اس کی کوشش پر اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بیکار رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آج کی زبان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ان سعیکم لشتی، کوششیں مختلف ہوتی ہے۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جو شخص عطا کرتا ہے، دنیا کو دیتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اسے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین انجام دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس کا ارادہ آخرت ہے، جس کا ارادہ اللہ کے یہاں اجر کا لینا ہے، دنیا والوں سے یا دنیا میں اس کا بدلہ لینا نہیں ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں وہ عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ اسے اللہ پر یقین ہو، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کوششیں قابل قبول ہوں گی۔ لیکن جس کی کوشش اللہ کے لیے نہیں ہوگی، جس کی کوشش میں بدنیتی ہوگی یا بے نیتی ہوگی، تو وہ کوشش بیکار ہوگی۔ آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اگر نتیجہ نہیں بھی نکلتا ہے تو اگر اس کی کوشش اللہ کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ اور اللہ نے ہمیں کوشش کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یقیناً اگر کسی کے پاس ایمان ہے وہ کسی نہ کسی دن نجات پائے گا، لیکن کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ نیک عمل صالح کو جوڑ دیا ہے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ اب عمل صالح کیا چیز ہے؟ عمل صالح کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ کون سا عمل صالح ہے اور کون سا عمل صالح نہیں۔ جب تک انسان کے پاس اتنی معلومات نہیں رہے گی تو پھر انسان عمل صالح کیسے کر پائے گا؟ ایک آدمی کو نماز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وضو کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ جب تک اسے نماز کے بارے میں علم نہیں ہوگا،
وضو کے بارے میں علم نہیں ہوگا، طہارت کے بارے میں علم نہیں ہوگا، تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ چھوٹی سی مثال ہے، اگر کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے اور اس کو اسٹیئرنگ کی سیٹ پر بٹھا دیا جائے تو وہ گاڑی کیسے چلائے گا؟ ایک معمولی چیز، معمولی گاڑی کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے، اس کے بعد ہم اس کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر آخرت کے حصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری اس سے زیادہ ضروری ہے۔ جو آدمی جس فیلڈ میں ہے، جس میدان میں ہے، اسے اس میدان میں جانکاری ضروری ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز تو خیر ہر مسلمان پر فرض ہے، تو نماز کے بارے میں جانکاری ضروری ہے۔ آدمی حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے تو حج اور عمرے سے متعلق جانکاری ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ کا طریقہ کار جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی معاملات کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، تو تجارت سے متعلق کیا احکامات اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہماری حیثیت اس شخص کی ہوگی جس کے سامنے گاڑی رکھی گئی اور اسے ڈرائیونگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بدو، جس کو ہم بدو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ صحابی ہیں، وہ بیچارے ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، سخت سردی تھی اور بیچارے بیمار بھی تھے۔ تو کچھ لوگوں سے سوال کیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو نہانا پڑے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو وہ سخت سردی میں بیماری کی حالت میں انہوں نے نہایا اور اس ٹھنڈی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور کہا قتلوہ قتلکم اللہ، ان لوگوں نے بغیر جانکاری کے جنہوں نے بات بتائی ہے انہوں نے اسے مارا ہے، اللہ انہیں ہلاک کر دے گا۔ انما شفاء العی السؤال، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ پوچھیں۔ قرآن میں بارہا کہا گیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ اپنے من سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی ثقافت کے اعتبار سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بندوں کے فائدے کے لیے نازل ہوئی ہے، بندوں کی نجات کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو لہذا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے، جن کو اللہ نے شریعت کا علم دیا ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ پھر اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں ان کا مواخذہ ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم جاننے والوں سے پوچھیں اور پھر عمل کریں۔ دوسری چیز اخلاص، ایک کس طرح سے عمل کرنا ہے، کب عمل کرنا ہے یہ جاننا ضروری ہے، کیسے عمل کرنا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ آج کل شادیوں کا موسم چل رہا ہے، تو شادی سے پہلے ہر شخص کو جو شادی کر رہا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد کیا کیا ذمہ داری اس پر آتی ہے، اللہ نے کیا ذمہ داری عطا کی ہے اس پر، اور کیا کیا اس کے حقوق ہیں۔ اسی طرح سے ایک عورت ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اس کا حق ہے اور کیا اس کی ذمہ داری ہے، دونوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، شادی تو دور کی بات، شادی کے 10-20 سال ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری شریعت کے اعتبار سے کیا ہے اور میرے حقوق کیا ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کو اگر تہ میں دیکھا جاتا ہے تو شرعی اعتبار سے کوئی عذر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم جاننا چاہتے نہیں ہیں یا جانتے نہیں ہیں، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، یا تو ہم اپنی عادت کے اعتبار سے جاننا نہیں چاہتے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاننا ضروری نہیں ہے، یا پھر ہم جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں، اچھا لوگوں کو اپنے حق زیادہ یاد رہتے ہیں کہ میرا حق یہ ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کے بارے میں انہیں یاد نہیں رہتا۔
تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم عمل کریں تو یہ جانے کہ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، کل اس ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، تو لہٰذا علم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہر کام میں اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے بدلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ تو لہذا اخلاص ہو، علم ہو، جانے کہ کون سی چیز کس طرح سے کی جانی چاہیے تاکہ اختلافات سے بچا جا سکے۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بن جائے تو ماحول ایسا ہوگا کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، امن و امان ہوگا، اطمینان ہوگا، کوئی کسی کا حق نہیں مار پائے گا۔ لیکن اگر ہم جانتے نہیں ہیں تو پھر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے پر چل رہے ہیں یا صحیح طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، عمل صالح کا حکم دیا ہے، بغیر علم کے، بغیر اخلاص کے یہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جان کر، پہچان کر، پوری علم کے ساتھ، درایت کے ساتھ چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو بیمار حضرات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجل عطا فرمائے، اور یہ مصیبت یا یہ وبا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ جن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور کر بڑھ کر وہ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر رکھے، ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔